بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سمیع ابراہیم اور 66 نیوز سے تازہ ترین خبروں کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج سپریم کورٹ کے سینئر جج قاضی فائز عیسیٰ نے پارلیمنٹ کا دورہ کیا اور وہاں پر جو گولڈن جوبلی کی تقریبات ہو رہی ہیں ان میں فرنٹ رو میں وہ جا کر بیٹھے اور ان کی جو نشست تھی وہ وزیر اعظم سے تیسری نشست تھی۔ یہ جو صورتحال تھی اس نے پورے ملک کو یکسر حیران بھی کر دیا۔ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان اور پارلیمنٹ اور حکومت کے درمیان جو محاذ آرائی ہے، جس میں سپریم کورٹ کا ایک 3 ممبر بینچ کا جو فیصلہ ہے اس کو وفاقی حکومت نہیں مان رہی، جو پنجاب میں الیکشن کرانے کے حوالے سے ہے، اور فنڈز ریلیز نہیں کر رہی۔ آج بھی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں ECC کے اجلاس میں فنڈز کی فراہمی کا ایجنڈے میں اس کا ذکر نہیں تھا، اور حکومت کے جو اکابرین ہیں جن میں وفاقی وزیر قانون ہیں وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور ان کے بینچ کے دوسرے ممبران پر جانبداری کا الزام لگا رہے ہیں۔ ان کے خلاف آج مزید ریفرنس جاری کیے گئے ہیں، سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کیے گئے ہیں، جسٹس منیب اختر، جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس اعجاز الحسن، اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس مظاہر علی نقوی کے بارے میں ایک اور ان کے خلاف ریفرنس جاری کیا گیا ہے۔ ان حالات میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا گولڈن جوبلی کی تقریبات میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھنا، وفاقی وزراء کے بیچ بیٹھنا، بڑی چہمگوئیاں شروع ہوئی ہیں۔ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ بہت سارے آئی بروز جو ہیں وہ اٹھ کھڑے، وہ اوپر چلے گئے ہیں، اور یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ جو پرسیپشن تھا، جو بن رہا تھا ججز کے جو اختلافی نوٹ ایک کے بعد ایک، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو اختلافی نوٹ آیا یا ڈیٹیل ججمنٹ آئی، اس میں تو جس دن سماعت ہوئی تھی تفصیلی فیصلے میں، سماعت کے جو بعد کے جو واقعات ہیں وہ بھی اس میں شامل کیے گئے، اور ایک الزام لگ رہا تھا کہ سپریم کورٹ کو حکومت نے ڈیوائیڈ کیا ہے، اور جس طرح سجاد علی شاہ صاحب کے زمانے میں مختلف بینچز سے فیصلے لیے گئے، تو ابھی بھی یہی اطلاعات تھیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جسٹس اطہر من اللہ صاحب، یحییٰ فریدی صاحب اور طارق محمود صاحب، جمال خان مندوخیل، یہ ایک گروپ کی صورت میں ہے۔ آج وہاں پر گولڈن جوبلی کی تقریبات ایک بہانہ ہی ہے، لیکن کیا گفتگو ہوئی ہوگی وزیر اعظم سے اس موقع پر، وفاقی وزراء سے کیا گفتگو ہوئی ہوگی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی، جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ جس کو عمل درآمد سے انکار جس پر کر دیا گیا، اور الیکشن کمیشن کو جو فنڈز حکومت نے دینے تھے وہ نہیں دیے، تو یہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی وہاں پر موجودگی ہے اس نے بہت ساری قیاس آرائیوں کو جنم دیا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جو آنے والے دن ہیں اس میں مزید ہنگامہ خیزی آئے گی۔ لیکن بہرحال آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب، بھلے یہ گولڈن جوبلی کی تقریبات تھیں، لیکن شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کا بیٹھنا فرنٹ رو پر، اس نے بہت ساری قیاس آرائیوں کو جنم دیا ہے۔ جو پرسیپشن تھا وہ اب غیر جانبداری کا پرسیپشن ان کو قائم رکھنا، بحال رکھنا پہلے بھی خاصا مشکل تھا، لیکن اب تو اتنا بڑا اس میں پرسیپشن میں ڈینٹ پڑے گا کہ شاید وہ irreparable نہیں ہوگا، اس کو آپ ریپیئر نہیں کر سکیں گے۔ اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں حکومت جو کچھ بھی کر رہی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی وہاں پر جو موجودگی ہے، ایک طرح سے یہ میسج ہے، بھلے یہ گولڈن جوبلی تقریبات تھی، یہ ہماری اپنی ایک اوپینین ہے، ہمیں جو نظر آ رہا ہے انالیسس، کہ شاید انہوں نے اپنا وزن حکومت کے پلڑے میں ڈالا ہے، اور جو چیف جسٹس صاحب اور جو 3 ممبر بینچ کا فیصلہ ہے یہ اس کے خلاف ایک ریئیکشن دینے کے لیے سمبولکلی وہاں پر گئے ہیں، کیونکہ دستور تو کہتا ہے 90 دنوں میں الیکشن ہوں، تو 90 دنوں میں تو الیکشن نہیں ہو رہے، تو یہ گولڈن جوبلی تو نہیں ہے، یہ تو ایک لحاظ سے ایک سیاہ دن ہے، پاکستان کی جو آئینی تاریخ جو لکھی جائے گی اس میں ایک سیاہ دن ہے۔ دوسری خبر اس حوالے سے ہم آپ کو مزید بھی تفصیلات دیتے رہیں گے کہ ان کی وہاں پر کیا کس سے ملاقات ہوئی، اور ظاہر ہے بات بھی نکلے گی کتنی دیر ملاقات ہوئی، کیسے ہوئی، کس نے ان کو ریسیو کیا، یہ بھی ساری تفصیلات آپ کو دیں گے۔ دوسری جانب ECC کا اجلاس ہو گیا، اس میں بھی پنجاب میں جو الیکشن کے لیے جو پیسے دینے کا
جو معاملہ تھا وہ ایجنڈے پر شامل نہیں تھا، اس میں کوئی گفتگو نہیں ہوئی. اور دوسری جانب یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن نے اب لکھنا شروع کر دی ہے رپورٹ سپریم کورٹ کو، جو انہوں نے سبمٹ کرنی ہے پنجاب کے سیکورٹی پلان کے حوالے سے، اور جو پنجاب میں الیکشنز کے فنڈز کے حوالے سے جو رپورٹ انہوں نے سبمٹ کرنی ہے اس کے حوالے سے تیاری شروع کر دی گئی ہے. میں مزید خبروں کے ساتھ اگلے بلیٹن میں حاضر ہوں گا، تب تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.